ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، رحماء بینہم آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی صفت توریت میں مذکور ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، ان کی صفت ایسی ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی یہ شان اس لیے بڑھائی کہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی پہچان کروا رہا ہے اور اپنے حبیب کے محبوبین یعنی صحابہ کرام کی پہچان کروا رہا ہے۔ کل اس آیت کریمہ کے تحت چند باتیں ہم نے سماعت کر لی تھیں۔ آج اس میں جو اللہ رب العالمین نے ایک مثال دی ہے، اور وہ مثال بڑی خوبصورت دی ہے کہ فرمایا کہ صحابہ کرام کی مثال اللہ رب العالمین نے کھیتی سے دی، کہ فرمایا جیسے کھیتی ہو کہ جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، اور پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ مفسرین اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ اسلام کی ابتدا اور اس کی ترقی کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اٹھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے مخلص اصحاب سے تقویت دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مثال انجیل میں یہ لکھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ والی آیت میں بیان کی کہ ایک قوم کھیتی کی طرف پیدا ہوگی کہ اس کے لوگ نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے لوگوں کو منع کریں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ کھیتی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی شاخوں سے مراد صحابہ کرام اور ان کے علاوہ دیگر مومنین ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی سے تشبیہ اس لیے دی کہ جیسے کھیتی پر زندگی کا دار و مدار ہے، ایسے ہی ان پر مسلمانوں کی ایمانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ جیسے کھیتی کی ہمیشہ نگرانی کی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ صحابہ کرام کی نگرانی فرماتا رہا تھا، اور اس وقت جب یہ مرحلہ اسلام کا شروع ہوا تھا، دین اسلام کا، تو اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی نگرانی فرما رہا تھا۔ جیسے کھیتی اولاً کمزور ہوتی ہے اور پھر وہ طاقت پکڑ جاتی ہے، تو فرمایا ایسے ہی صحابہ کرام اس وقت جب اسلام کا ابتدائی دور تھا تو اس وقت وہ اولاً بہت کمزور تھے، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ وہ ایسے طاقتور ہو گئے کہ حضرت فاروق اعظم کا نام اگر قیصر و کسریٰ
اپنی کرسی پر اگر سنتے تھے تو وہ ان کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی. یعنی وہ رعب اور وہ دبدبہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا کہ یہ مسلمانوں کو پھر اللہ نے طاقت عطا فرمائی. اور آیت کے حصے سے معلوم ہوا کہ جس طرح توریت اور ان انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف یعنی حضور کے اوصاف توریت اور انجیل میں مذکور تھے، یہ یہودی اور اہل کتاب جانتے تھے، تو فرمایا ایسے ہی اللہ رب العالمین نے توریت اور انجیل میں حضور کے صحابہ کا بھی مناقب ذکر فرمائے. یعنی آپ اندازہ لگائیں حضور کے صحابہ کس عظمت والے و شان والے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حضور کے ساتھ جڑنے سے پہلے یعنی توریت میں اور انجیل میں بھی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. اور فرمایا کہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں. یعنی صحابہ کرام کو کھیتی سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ فرمایا اس سے کافروں کے دل جلیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ سے جلنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. آج بھی دیکھ لیں معاشرے میں کوئی صدیق اکبر سے جلتا ہے، کوئی فاروق اعظم سے جلتا ہے، کوئی عثمان غنی سے جلتا ہے، کوئی امیر معاویہ سے جلتا ہے، کوئی حضرت عمر بن عاص سے، کسی نہ کسی صحابی کی شان میں وہ بکواس کرتا رہتا ہے. اور یہ جو اس کے دل کا جو بغض ہے وہ اس کی زبان پر آتا ہے اور وہ توہین کر کے گویا کہ وہ کافروں کی روش پر چل پڑا ہے. تو یہ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ لیغیظ بہم الکفار، کہ تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں. آج بھی دیکھ لیجئے کہ جن کے دل جلتے ہیں تو وہ اپنی محفلوں میں ابھی محرم میں شروع ہو جائیں گے اور وہ ان کی شان بیان تو وہ کر نہیں سکتے تو وہ تبرہ بازی کرنا شروع کر دیں گے اور وہ ایسے کالے پیلے لال وہ سارے نکل کر وہ آ جائیں گے اور وہ اس طرح کریں گے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں تمام صحابہ، کیونکہ یہ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، فرمایا کہ صحابہ کرام کے جو اوصاف اور فضائل بیان کیے گئے ان سب سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کی ان کو بشارت دے دی. اور یاد رکھیے گا کہ تمام صحابہ جو تھے وہ صاحب ایمان اور نیک اعمال کرنے والے، اور یہ اللہ نے وعدہ تمام صحابہ کرام سے کیا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حضور کے تمام صحابہ کی الفت و محبت نصیب فرمائے اور ہماری نسلوں میں کوئی ان کا بے ادب اور گستاخ پیدا نہ ہو، اور ایسے گستاخوں اور ایسے بے ادبوں کی مجلس میں ان کی صحبت سے، ان سے دوستی جاری کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. آگے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. سورہ حجرات کا آغاز ہوا. سورہ حجرات یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی یہ مدنی سورت ہے. اس میں 2 رکوع ہیں، 18 آیتیں ہیں، 343 کلمے. یہ کلمے کیا ہوتے ہیں بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا. یا ایھا الذین تو یا ایک کلمہ، الذین ایک کلمہ، آمنوا ایک کلمہ، لا تقدموا ایک کلمہ. یہ اس طرح کلمے جو ہوتے ہیں اس پوری صورت میں جو کلمہ ہیں وہ 343 کلمے، اور اس پوری صورت میں جو حروف ہیں وہ 1476 حروف ہیں. اس صورت کا نام حجرات جو رکھا گیا، پہلے تو حجرات کا معنی سن لیجئے. حجرات کہتے ہیں حجرے کو اور کمرے کو. یہ جو کمرہ ہوتا ہے جس کو انگلش میں روم کہتے ہیں، اس کو عربی میں حجرات کہتے ہیں. اس صورت کی آیت نمبر 4 میں لفظ حجرات کا لفظ ہے. اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا ہے. یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ جس میں متعدد امور میں مسلمانوں کی اس صورت میں تربیت فرمائی گئی ہے. اور اس صورت میں آپ سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے خصوصی آداب
اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور مسلمانوں کو معاشرتی آداب، اخلاقی تربیت اس صورت میں بڑی زبردست کی گئی ہے، اور بہت سی باتیں اس صورت میں آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کی تفسیر مختصر یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب علیہ السلام کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ شروع کی جو 5 آیات ہیں اس میں ادب مصطفیٰ اللہ نے سکھایا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر کسی قول اور کسی فعل میں اصلاً ان سے آگے نہ بڑھنا تم پر لازم ہے، کیونکہ یہ آگے بڑھنا رسول اللہ کے ادب اور احترام کے خلاف ہے، جبکہ بارگاہ رسالت میں نیاز مندی اور آداب کا لحاظ رکھنا لازم ہے، اور تم اپنے افعال اور اقوال میں اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلی بات بتائی کہ جو بولتے ہو، جو کرتے ہو، اس میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو فرمایا یہ ڈرنا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے گا، اور ویسے بھی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے اقوال یعنی جو تم کہتے ہو اس کو سنتا ہے، جو تم کرتے ہو افعال فرمایا اس کو جانتا ہے، اور جس کی شان یہ ہو فرمایا اس رب العالمین کا حق یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ اس سے ڈرا جائے۔ اب اس آیت کے جو شان نزول ہیں اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، میں 2 روایات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ چند لوگوں نے عید الاضحیٰ جو ابھی 2-3 دن پہلے گزری ہے، تو چند لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لی، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کرو، یعنی میرے محبوب نے قربانی نہیں کی، تم نے اس سے پہلے کیسے کر لی؟ تو یہ دوبارہ حکم دیا گیا، تو یہ آیت کریمہ کا ایک شان نزول یہ لکھا گیا۔ دوسرا شان نزول اس کا علماء نے یہ لکھا کہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے یعنی 29 شعبان یا 30 شعبان جو بھی ہوتی تھی، 29 شعبان یعنی رمضان سے ایک دن پہلے ہی وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی سے آگے نہ بڑھو۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شان نزول بیان کر کے آپ کہتے ہیں شان نزول کچھ بھی ہو مگر یہ حکم جو اللہ نے اس آیت کریمہ میں دیا وہ سب کو عام ہے، یعنی کسی بھی بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہونا منع ہے۔ اگر حضور کے ہمراہ راستے میں جا رہے ہو تو آگے چلنا منع، مگر خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت سے اگر حضور نے خود اجازت دی ہو تو اجازت لے کر آگے چلنا منع نہیں۔ اگر ساتھ کھانا ہو تو پہلے کھانا شروع کر دینا ناجائز، یعنی حضور سے پہلے کھانا شروع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اپنی عقل اپنی رائے کو حضور کی رائے سے مقدم کرنا یہ حرام۔ اب آپ دیکھیں کیسا ادب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کا اس آیت کریمہ میں سکھایا۔ اس آیت سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، کل انشاءاللہ دوسری آیت ہم سماعت کریں گے۔ اس آیت سے یہ سبق ملا کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کی بارگاہ کے آداب رب العالمین نے ارشاد فرمائے ہیں۔ حضور اللہ کے بندے ہیں، خاص بندے ہیں۔ دنیا کا یہ قانون ہے کہ ہر بادشاہ اپنے قانون خود بناتا ہے، اپنے دربار کے آداب اصول خود سکھاتا ہے، لیکن میرے آقا کی شان دیکھیں کہ اس دربار کے آداب اللہ سکھا رہا ہے، اور یہ ابھی کے نہیں، یہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے ادب ہے کہ حضور جب ظاہراً دنیا میں تھے تو اس وقت تک کے لیے یہ ادب نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے۔ یہ بات آپ نے شروع میں تفسیر میں سن لیا
اسی طرح دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اس آیت میں اللہ اور رسول دونوں سے آگے نہ بڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی مومنوں سے کہا اللہ سے بھی آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے بھی آگے نہ بڑھو، حالانکہ اللہ سے آگے ہونا یہ ناممکن بات ہے۔ تو کیونکہ نہ وہ زمانے میں ہے نہ کسی مکان میں، تو آگے ہونا یا تو زمانے میں ہوتا ہے یا جگہ میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ سے آگے ہونا یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو، ان کی بے ادبی دراصل اللہ کی بے ادبی ہے، یہ بات اس آیت میں یہ سکھائی گئی۔ اسی طرح ابھی آپ نے سماعت کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت کی بنا پر اگر اجازت لے کر آگے بڑھنا، یہ اس آیت کی ممانعت میں داخل نہیں۔ لہٰذا ایسی بہت سی حدیث مبارکہ ہیں کہ جس میں بعض صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنا ہمیں ملتا ہے، تو وہ اس آیت میں صحابہ کرام داخل نہیں ہیں، کیونکہ ان کا چلنا حضور کی خادم کی حیثیت پہ تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر کا نماز پڑھانا مصلی رسول پر، یہ بھی اس آیت میں داخل نہیں، کیونکہ آپ کا یہ عمل جو تھا حضور کی اجازت پہ تھا۔ یعنی آپ نے 17 نمازیں جو پڑھائی تھی، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بیماری کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی رسول پر تو یہ جو 17 نمازیں جو پڑھائی تھی، یہ بھی حضور کی اجازت سے پڑھائی تھی، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ اور بھی بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بات اور عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، اور اسی طرح کہ علماء کہتے ہیں اس آیت سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ بعض ادب والے جو ہوتے ہیں وہ بزرگوں سے یا قرآن شریف کی طرف پیٹ نہیں کرتے، وہ بھی اس آیت کے تحت، وہ بھی اس آیت کی جو اصل یعنی وہ جو یہ مسئلہ نکلا ہے کہ قرآن کی طرف پیٹ نہیں کرتے یا بزرگوں کی طرف پیٹ نہیں کرتے، جیسے مزار کی طرف پیٹ نہیں کرتے، اولیاء اللہ کی طرف پیٹ نہیں کرتے، تو فرمایا کہ ان کے اس عمل کا ماخذ یعنی جہاں سے یہ نکلا ہے وہ بھی یہ آیت کریمہ ہے کہ ہم کیوں اللہ والوں کی طرف پیٹ نہیں کرتے، کیونکہ ادب ہے۔ جتنا انسان با ادب ہوگا اتنا نصیب والا ہوگا۔ آج بے ادبی بڑھ رہی ہے تو دیکھ لیجئے کہ کیسی معاشرے میں خرابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو با ادب بنائے، اپنے اور اپنے حبیب کا، اولیاء اللہ کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، تمام شعائر اسلام کا اللہ رب العالمین ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن و سنت کا نور عطا فرما، ہم سب کو با عمل، با اخلاق، با حیا، با ادب بنا، ہر قسم کی بے ادبی سے بچا، گمراہی سے بچا، ماں باپ کی بے ادبی سے بچا، ماں باپ کی نافرمانیوں سے بچا، بڑوں کی، بزرگوں کی بے ادبی سے بچا، بڑوں کا با ادب بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، ہمارے دل میں رحم دلی عطا فرما، ہمارے دل سے بغض، کینہ، غرور، تکبر، منافقت، ساری برائیاں اللہ دور کر دے، قرآن کا نور دے دے، ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و سنت کی برکت سے یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں درس قرآن کی برکت سے آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں پر، ہماری حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔